الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير صدق الله مولانا العلي العظيم۔ سورہ مؤمن کی ان آیات سے پہلے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جب اللہ فیصلہ فرمائیں گے تو کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہوگی، اللہ انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے، اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ کو انصاف کرنے میں بہت دیر لگے یا حساب و کتاب کے آنے میں بہت دیر ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ حساب و کتاب بھی بہت جلد لے لیں گے۔ پھر آج کی آیات میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام معاملات قیامت کے دن ہوں گے، اور غافل انسان یعنی منکر نہیں بلکہ اگر مؤمن بھی ہے لیکن غفلت کے پردے اگر پڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ قیامت کے آنے میں تو ابھی ہماری زندگی باقی ہے، ہمارے بعد نہ جانے کتنے سال باقی رہیں گے اور اس کے بعد کتنی نسلیں دیکھیں گی اس دنیا کو، ابھی تو بڑا لمبا وقت باقی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آنے والا دن قریب ہے، جو آ رہا ہے وہ قریب ہے، اور قیامت تو بہت قریب ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے اور بھی قرآن کریم کی دیگر آیتوں میں بیان فرمایا۔ مثال کے طور پر 17ویں پارے کے شروع میں اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ قریب آ لگا لوگوں سے ان کے حساب و کتاب کا دن۔ اسی طرح 27ویں پارے میں اللہ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت نزدیک آ پہنچی۔ سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا ازفت الآزفہ، قریب آنے والی چیز قریب آ گئی، مراد ہے قیامت۔ آج کی آیت میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ لوگوں کو قریب آنے والی مصیبت کے دن سے ڈرائیے۔ معلوم یہ ہوا کہ قیامت کو آدمی بھول سے بھی یہ نہ سمجھے کہ ابھی بہت دن ہیں آنے میں، اس لیے کہ ہر آنے والی چیز وہ انسان سے قریب تر ہو رہی ہے، اور ہر لمحہ جو گزر رہا ہے وہ ہم سے دور ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ قریب آنے والا دن جس سے ڈرانے کی بات رسول اللہ کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو آگاہ برابر کرتے رہیں، وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ لد الحناجر کاظمین، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور آدمی غم سے گھٹ گھٹ جائیں گے قیامت کے دن۔ اللہ نے فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، نہ تو ظالمین کے لیے کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کا وہاں کہا مانا جائے گا۔
آیت میں اللہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ ظالمین مراد ہے مشرکین کو کوئی مدد نہ ملے گی، البتہ اگر اہل ایمان گنہگار ہیں تو ان کی سفارش ہوگی، جیسے آتا ہے حدیث کے اندر کہ سب سے بڑے سفارشی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے اللہ کے نبی ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی عالم ہے وہ اپنے خاندان والوں کے لیے سفارش کرے گا، حافظ قرآن ہے وہ اپنے والدین کے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا۔ تو یہاں جو سفارش کا انکار ہے وہ خاص طور پر جو مشرک ہیں ان کے لیے کوئی سفارش اللہ کے دربار میں نہ ہوگی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ ایسی قدرت کا مالک ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھ جو خیانت کرتی ہے، چپکے چپکے ادھر سے ادھر دیکھتی ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور آنکھ کا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آنکھ خیانت کرے تو دیکھنے والے دیکھ لیں گے کہ فلانی جگہ دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کی قدرت تو اس درجے کمال کو پہنچی ہوئی ہے کہ ابھی خیالات دل میں آئے ہیں، زبان پر بھی نہیں آئے، سوچ رہا ہے گندے خیالات کو اور سوچ رہا ہے گناہ کے ارادے کو، اور آ رہے ہیں دل میں یہ خیالات کہ اب میں یہ کام کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو انسان دلوں میں چھپائے رہتا ہے، اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا، ایسا بھی نہیں کہ ناحق فیصلہ کر دے۔ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا انصاف کے مطابق ہے۔ اور والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ نہ جانے کن کن معبودوں کو اپنا خدا مانے ہوئے ہیں، وہ کسی بھی چیز کے فیصلہ کرنے کا ان کو اختیار نہ ہوگا، یعنی غلط تو غلط، صحیح بھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بولنے، سوچنے، سمجھنے کی صلاحیت کے علاوہ اللہ کے دربار میں مجال نہیں ہوگی کسی کی کہ بول بھی سکے، اور یہ تو معبود بول بھی نہیں سکتے، ان کو کسی بھی طرح کے فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی کو نہ ہوگا، نہ صحیح نہ غلط۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ ہی سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے آج کی ان 3 آیتوں میں بیان فرمایا۔ پہلی آیت میں اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے فرمایا کہ آپ اے نبی خبردار کر دیں۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن کے دل پہ بھی قیامت کے سلسلے میں، آنے کے سلسلے میں اگرچہ مومن انکار نہیں کرتا، لیکن بہرحال شیطان کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ ذہول اور غفلت کے پردے ڈال دیتا ہے کہ میرے بڑے مر گئے اور آدمی سوچتا ہے کہ مجھے یہاں ہمیشہ کی زندگی ملی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب ہمارے بڑے نہیں رہے، اور خاص طور پر خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ کیا، تو کوئی نہیں رہنے والا، اور ہر ایک کے لیے قیامت کا دن قریب سے قریب تر ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ برابر بار بار اس آنے والے اور قریب سے قریب تر ہونے والے دن کے سلسلے میں لوگوں کو خبردار کر دیں، اور وہ دن بڑا ہولناک ہوگا کہ کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور آدمی کا دم گھٹ رہا ہوگا۔ اللہ نے اس کی منظر کشی کی، اپنی قدرت کو اور طاقت کو بیان کیا، اور پھر فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ کی ذات کو ہوگا قیامت کے دن۔ اس کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ اے پیغمبر، ان لوگوں کو ایک ایسی مصیبت کے دن سے ڈراؤ، آگاہ کرو
جو قریب آنے والی ہے۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ جب لوگوں کے کلیجے گھٹ گھٹ کر منہ کو آ جائیں گے، ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ یہ بات اللہ نے مشرکوں کے متعلق بیان فرمائی ہے۔ ظاہر ہے کہ اہل ایمان اگر گنہگار ہوں گے تو ان کی سفارش تو ہوگی، جس طرح سے بتایا گیا۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ اللہ تو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور اس سے بڑھ کر ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو سینوں نے چھپا رکھا ہے، یعنی ابھی زبان تک نہیں آئے، آنکھوں تک نہیں آئے، دل کے اندر ارادے اور خیال ہیں، اللہ تو ان کو بھی جانتا ہے۔ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اور اللہ برحق انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر جن جھوٹے خداؤں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے، یعنی صحیح اور غلط یا غلط کے علاوہ صحیح کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یقیناً اللہ ہی ہے جو ہر بات کو سنتا بھی ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہر بات سب کچھ دیکھتا بھی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا